الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں 10ویں حدیث کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ باقی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے 10ویں حدیث پڑھی تھی، جس میں حلال کمائی کی اہمیت اور حرام کمائی کی مذمت بیان کی گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال ہے، اور پھر غبار سے، دھول سے اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اور پھر اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس حدیث میں جہاں دعا کی بہت ساری فضیلت آئی ہے کہ کیسے آدمی دعا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا کہ زمین پر جب کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ سے مل جاتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے مانگا وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر جو چیز ہم مانگیں اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم کو دے دیں گے، لیکن شرط ہے کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے یا کوئی مصیبت ٹال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا تو ایک شخص نے کہا کہ ہم تو تب بہت دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرتے ہیں تو ہم بہت دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ امام ترمذی کی روایت ہے۔ اور جیسے آج کے اس درس میں انشاءاللہ یہ حدیث نمبر 10 جس کا ترجمہ ہم نے سنا، اس کے کچھ فوائد ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ ان فوائد کو انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کیسے فوائد شیخ نے لکھے ہیں۔ 17 فوائد شیخ نے اپنے اس درس میں لکھے ہیں، اور تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ان فوائد کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز شیخ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حرام کھانے کی سخت ممانعت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چاہے حرام کھانا ہو، چاہے حرام پینا ہو، چاہے حرام پہننا ہو، چاہے حرام کی ہمارے جسم کی نشو و نما ہو، یہ ساری چیزیں سخت منع ہیں۔ اور یہ حدیث جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بیان کیے گئے، ان اللہ تعالی طیب،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام طیب ہے۔ طیب کے معنی ہیں بہت اچھا، پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ طیب ہیں، پاک ہیں، اپنی ذات میں پاک ہیں، اپنے ناموں میں پاک ہیں، اپنے صفات میں پاک ہیں، اپنے کاموں میں افعال میں پاک ہیں، اپنے احکام میں پاک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے نام ہیں سب کے سب اچھے نام ہیں، جس کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جس میں کسی طرح کا کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ اچھے اچھے نام تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی عیب، کوئی ریمارک، ایسا کوئی نام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے بارے میں کہتے ہیں وَلِهَذَا بَابُ الصِّفَاتِ أَوْسَعُ مِن بَابِ الْأَسْمَاءِ۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ کے صفات ہوتے ہیں۔ تو صفات یہ بہت وسیع ہے ناموں سے، ایٹریبیوٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، جو اقوال ہیں، کلمات، وہ نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلمات ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 20 پر 7 میں کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، توصیف ہے، اس کی جو کلمات ہیں، اگر 7 سمندر بھی سیاہی بنا لیے جائیں اور دنیا میں جتنے درخت ہیں اسے کاٹ کاٹ کر اگر درخت بنا لیے جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ پھوٹ جائیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں البطش، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والا ہے، بڑی سخت پکڑ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ الفجر میں اللہ نے کہا آیت نمبر 20 پر 2 إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، سورۃ البروج آیت نمبر 12۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ذکر کیا اس کو ہم ایسے کہیں گے، اور ایسے نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ آنے والا ہے یہ نام کے طور پر استعمال ہو، ایسا نام نہیں پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پکڑ ایسی نام کے طور پر اسے نہیں پکارا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام بہت اچھے ہیں، اس کی صفات بہت اچھے ہیں۔ اور اس سلسلے میں شیخ نے یہاں ایک بات کہی، میں سارے لوگوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ کچھ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جس میں مطلق وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر نہیں کیے جا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں وہ نام ذکر کیے ہیں مقابلے میں ذکر کیے ہیں، یعنی لوگ ایسا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام ایسے ذکر نہیں کیے جا سکتے، جیسے مکر ہے، قید ہے اور خداع، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں ذکر کیے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں مکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے اسے ذکر کیا، صرف اللہ کے لیے وہ نام ویسے ذکر نہیں کیا جا سکتا۔
اور یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں کہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قید اور یہ مکر ہی کا ہم معنی ہے، اور کہا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہاں بھی مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا یخادعون اللہ وہو خادعہم، ان لوگوں کی دھوکے کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہا، تو مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 140 پر 6 میں کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان تینوں ناموں کے تعلق سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مطلق ذکر نہیں کیے جا سکتے، البتہ مقابلے میں جیسے اللہ نے ذکر کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی جیسے وہ صفت کہا، ایک اور صفت جیسے اور جگہ ذکر ہے، یہ ایک لمبی بحث شیخ نے اسماء و صفات پر کی ہے، اسے چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مختصر اتنی بات ہے، صفات اللہ تعالی کلھا طیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اور سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کامل ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اقوال میں، احکام میں پاک ہیں تو بندوں سے بھی انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو پاک ہوں۔ پاک، اللہ اکبر۔ آپ کا صدقہ اگر پاک مال سے ہے تو اللہ قبول کریں گے۔ آپ کی زبان سے، آپ نے حرکتوں سے اچھی چیزیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی شخص عمل کرتا ہے، عمل میں شرک کی گندگی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ تیرے گھٹیا اور گندے شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہے چوری کا مال لا کر لوگوں میں صدقہ کر رہا ہے، مال چوری کا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور چوری کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں اور آپ جو عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کا ہے۔ ایک عمل جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور دوسرا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے۔ دو طرح کے عمل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب تک وہ وضو نہ کر لے، جب تک وضو نہیں کر لیتا۔ بولا نماز کے لیے کھڑا ہے، وضو ٹوٹ گیا، کوئی شرما کی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی بولتا ارے اب کہاں جائیں گے، چلو نماز ختم ہو گئی نماز پڑھ لیں گے، بولا کہ نہیں، ایسی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو بنا کر نہ آئے۔ ایسے ہے۔ اور اسی طرح کہا اگر اعمال میں بھی آدمی سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے تو اس کا عمل رد کر دیا جاتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے، چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔ بہت سارے صوفیہ ہیں جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ والے ہیں اور وہ لوگ صحیح دین پر ہیں، سنت پر ہیں، لیکن کچھ لوگ صوفیت کا نام لے کر کچھ لوگ جیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساری چیزوں سے پاک ہیں،
اب ہمارے اوپر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ فرائض ہیں، فرائض کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے اوپر فرائض کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اسی طرح سنتوں کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ہم بالکل چھوٹے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ جب رسولوں کی یہ حالت ہے تو آج کا کوئی صوفی، کوئی پیر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس پر نہ کسی طرح کا کوئی فریضہ ہے نہ کوئی سنتیں ہیں، ساری چیزیں معاف ہیں، بس دل کی نمازیں ہیں، دل کی کیفیت ہے، بس اسی میں ہم جیتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کتنی نمازیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا، ہاں، اور آپ کو کہا گیا، اور حالانکہ آپ کے تعلق سے کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو معاف فرما دیا، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، اتنی جد و جہد، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، یہ راتوں کو اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح تک سوتے ہیں، ہاں، ساری رات سوتے ہیں، ساری رات سوتے ہیں۔ آپ اللہ سے توفیق مانگے، میں توفیق مانگوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، فقرأ سورۃ البقرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ فقلت یرکع عند المئہ، میں نے دل میں سوچا کہ 100 آیتیں پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں گے۔ فمضى حتى اکملها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، سورہ بقرہ مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فقلت یرکع، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ نساء شروع کر دیا، اور پھر سورہ نساء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، وَأَكْمَلَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کیا۔ تو حالانکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جوان تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت دیکھ کر وہ بیان کرتے ہیں، کتنے پارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں پڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق آپ کو اور مجھے دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام اللیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو بڑی لمبی نمازیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی لمبی لمبی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہم نے اس حدیث میں جانا کہ اللہ کے رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا تھا عبادتوں کا۔ جب اللہ کے رسولوں کو اس بات سے چھٹکارا نہیں ہے تو آج کے پیروں، نام نہاد صوفیوں کو کیسے چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس نہ پردے کی کوئی ممانعت ہے، نہ عورتوں کے ساتھ جمگٹے میں بیٹھنے کی کوئی ممانعت ہے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی نہ کوئی ممانعت ہے،
ان کے پاس نہ فرائض کی پابندی ہے، نہ ان کے پاس سنتوں کا اہتمام ہے، لیکن ہے دین کی اجارہ داری انہوں نے لی ہوئی۔ ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، اس سے توبہ کرنا چاہیے اور صحیح دین کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو کھل کر پیغام دیتی ہیں کہ اپنی زندگی سے توبہ کرو، اس زندگی سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف آؤ، سچے دین کو اختیار کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں ان المؤمنین مامورون اور اسی طرح اللہ کے رسولوں کو جیسے حکم ملتا تھا اللہ کی طرف سے عبادت کا، اطاعت کا، ویسے ہی مومنوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ ہاں، مومنوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ اور یہ کیسے؟ جب مومن یہ دیکھیں گے کہ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں ایک بات لکھتے ہیں، وَكُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَقْوَى إِيمَانًا كَانَ أَكْثَرُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ آدمی کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں وہ اتنا پکا ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ نمازوں سے سستی کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ میرے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ مجھے اپنے ایمان کا یہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو تجدید کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا رینیول کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ کہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ مِن نَفْسِكَ حبوطاً فی امتثال الاوامر، جب تم اس بات کو محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی احکام میں، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں، اللہ تعالیٰ کے واجبات میں تم سے کوتاہی ہو رہی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، فاتہمھا بنقص الایمان، تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایمان یا میرا ایمان گڑبڑ میں ہے۔ وصحح الوضع، اپنی اس حالت کو اچھا بناؤ۔ کیوں ہم واجبات کو بجا نہیں لا پا رہے ہیں؟ کیوں فرائض کو وقت پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی 100% نہیں ہو پا رہی ہے؟ تمہارے ایمان کی خبر لو، میں اپنے ایمان کی خبر لوں، قبل ان، اس سے پہلے کہ یہ بیماری سارے اس میں پھیل جائے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ بھی نہ کر پائیں۔ اس حالت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اور یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، مومنوں سے کہا کہ مومنوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا رسولوں کو حکم دیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ یہ بات اس لیے کہا کہ جب مومنوں کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ ہم کو جو حکم دیا جا رہا ہے بالکل وہی حکم ہے جو رسولوں کو دیا گیا ہے، تو ان کے اندر ایک ہمت اور ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں جو رسولوں نے کیا۔ یہ کہتے ہیں استعمال ما یشجع علی العمل، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فاذا علم المؤمن ان هذا من مامورات المرسلین فانه يتقوى ويتشجع على الامتثال۔ جب مومن یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے رسولوں کو وہی حکم دیا گیا تھا، تو اسے عمل کی طرف آگے بڑھنے میں رغبت آتی ہے، شوق آتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ولولہ اور ایک طرح کا قوت اسے آتی ہے۔ اسی طرح فائدہ نمبر 18 بتایا گیا، الامر بالاکل من الطیبات للمؤمنین والمرسلین، مومنوں کو اور رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ حلال چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ۔ تو شیخ اس سے ایک مسئلہ نقل کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ مجھے بتانا پڑتا ہے، آپ بھی اسے غور سے سنیں،
اپنے دوست احباب کو بتائیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میرا جو بھی ہے کر لیں، جیسے بھی چاہے چلے جائیں، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور رسولوں کو حلال کھانے کا، پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا، تو شیخ نے اس سے ایک بات نقل کی، ایک فائدہ انہوں نے نکالا، کہتے ہیں ذم من امتنع عن الطیبات بدون سبب شرعی، بغیر کسی شرعی سبب کے اگر کوئی آدمی پاک چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، گوشت ہیں، کچھ لوگ ہیں ایک قسم کا گوشت ایسا ہے جس کو وہ لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، غریب لوگ تو کھا لیتے ہیں وہ، لیکن کچھ لوگ ہیں نہیں ہمارے خاندان میں نہیں کھاتے، ہمارے گھرانے میں نہیں کھاتے، ایسا نہیں کرتے۔ ارے وہ چیز حلال ہے، وہ چیز حلال ہے، اور بغیر کسی شرعی سبب کے آپ اس سے رک جاتے ہیں تو یہ مذمت والی چیز ہے۔ کیسے؟ فَلَوْ أَنَّ إِنسَانًا بَعْدَ أَن مَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْأُمَّةِ بِالْغِنَى وَأَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ، اور ایک بھی جس شیخ نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے فروٹس، اچھی اچھی نعمتیں تحفے میں دی، تو اگر کوئی آدمی کہتا نہیں میں بڑا متقی آدمی ہوں، میں یہ چیزیں نہیں کھاتا، میں بڑا تقوی والا آدمی ہوں، میں یہ ایپل، یہ سیب، یہ انجیر، یہ اس طرح کی قیمتی جو فروٹس ہے میں نہیں کھاتا، اس سے میرا تقوی گڑبڑا جائے گا، ایسی بات نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس شیخ نے کہا فَإِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ وَعَمَلُهُ خِلَافَ عَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، کہا کہ اس کا جو عمل ہے سلف صالح کے عمل کے خلاف ہے۔ آپ نے نہیں میں اتنے قیمتی، ارے آپ کو کسی نے تحفے میں دیا، آپ نے اپنے جیب سے تھوڑا ہی خریدا ہے، آپ اسے کھائیں، اس لیے کہ سلف ایسا ہوا، ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی ممالک پر فتح دیا، فتح مندی عطا فرمائی۔ ادھر جب وہ لوگ مدینے سے نکل کر قیصر و کسریٰ، ایران اور چائنا کی سرحد تک، پھر ادھر مسلمانوں کی مملکتیں پھیل گئیں، تو آسودہ حال ہو گئے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی نعمتیں کھائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانی نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے نہیں کھایا تھا، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ لَمَّا فَتَحُوا الْبِلَادَ صَارُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ أَكْلًا وَشُرْبًا لَا يَعْرِفُونَهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نعمتیں انہوں نے نہیں کھائی تھی، سلف صالحین نے بعد میں کھائیں۔ تو آپ کوئی بھی نعمت آپ کے پاس آتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہ نہیں میں بڑا متقی ہوں، میں اس کو نہیں کھاتا، میں سیدھی سادی سوکھی روٹی کھاتا ہوں۔ تو اسی لیے شیخ نے کہا فَمَنِ امْتَنَعَ عَنِ الطَّيِّبَاتِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مَذْمُومٌ رَادٌّ لِمَنَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، اگر کوئی بغیر شرعی سبب کے ایسی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی احسان کو ٹھکراتا ہے۔ اور اسی طرح شیخ نے یہ بھی لکھا وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالْعَقْلِ أَنَّ رَدُّ مَنْ، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی احسان کو ٹھکراتا ہے تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے۔ جیسے کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْكُرَمَاءِ أَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّةً، کسی بڑے امیر نے آپ کو ہدیے میں، تحفے میں آپ کو کوئی چیز دے دی، ایسا بہت کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کہا کہ کسی بڑے امیر نے کوئی ہدیہ تحفہ دے دیا اور اس نے اس کو واپس کر دیا، بولا کہ نہیں میں متقی آدمی ہوں، میں اس کو لینا نہیں چاہتا، تو کہا کہ سوء خلق و ادب، یہ ادب اور اخلاق کے منافی چیز ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو واپس نہیں کرتے تھے۔ کوئی گفٹ کرتا، کوئی ہدیہ دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس نہیں کرتے تھے، گرچہ کہ وہ گفٹ بھلے کوئی معمولی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرتے تھے۔ لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، والخلاصہ ان الامتناع عن الطیبات لغیر سبب شرعی مذموم، یعنی بغیر کسی شرعی سبب کے، ہاں صحت خراب ہے یا کوئی اور چیز ہے یا شریعت کا کوئی یہ ہے، آدمی بولتا ہے کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، لیکن بغیر کسی سبب کے کسی اچھی چیز کو ٹھکرا دینا صرف ورع کے نام پر، تقوی کے نام پر، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث نمبر 10 کے یہ فوائد جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، ان میں سے 17 میں سے ہم نے 8 فائدے ہم نے آج کے اس درس میں سنے ہیں، اور بھی فوائد ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم سنیں گے۔ انشاءاللہ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ 9 بجے سے 9:30 تک آدھے گھنٹے کا یہ درس ہوتا ہے، اس میں ضرور شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔